صل على محمد وآل محمد وما ليس معه حرف التفسير نحو قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إلى الأخير۔ اگر ان درس شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو ہے وہ سماعت فرمائیے گا مقدمتاً۔ کل بھی برادران سوال کر رہے تھے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حکایت ایک چیز ہوتا ہے، ایک ہے حاکی، دوسرا ہے علیہ السلام رحمۃ اللہ محکی، اور تیسری چیز ہے محکیٌ بہ۔ حاکی مثلا آگاہ نے کوئی بات کہی، ابھی وہ میں بات بیان کر رہا ہوں، مثلا آگاہ نے کہا کہ کل امتحانات ہوں گے، تو ابھی میں یہ جو بات بیان کروں گا کہ جی آگاہ نے کہا ہے کہ کل امتحان ہوں گے، یہ میں حاکی ہوں، جس سے میں نے حکایت کی وہ محکی عنہ ہے، اور جو چیز میں نے بیان کی ان کی طرف سے کہ جی کل امتحان ہوں گے، یہ محکی بہ ہے علیہ السلام رحمۃ اللہ۔ واضح ہو گئے؟ اور یہ دوسری کسی شخص کے جو اس نے بات کہی ہے، پھر آگے آپ بتائیں، اس عمل کو کہتے ہیں کہ حکایت۔ واضح ہو گئی؟ یہاں پر بات ہوگی حکایت کی کہ محکی کی، اس لیے میں نے یہ بات بتا دی۔ اور کالا کے بعد جو جملہ پورا آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ محکی ہے، کالا کے لیے محکی ہے، کالا کے لیے محکی ہے، یعنی اس نے جو بات کہی ہے کالا والے فاعل نے وہ یہ ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ واضح ہو گئی بات؟ ابھی درس پڑھیے۔ کہا کہ جی 3 ابواب میں جو ہے وہ مفعول واقع ہو سکتا ہے، جملہ جو ہے وہ مفعول واقع ہو سکتا ہے 3 ابواب میں، علیہ السلام رحمۃ اللہ۔ 3 ابواب میں جملہ مفعول واقع ہو سکتا ہے۔ پہلا وہ جملہ مفعول واقع ہوگا جو قول، خود قول یا قال یقول کا جو مادہ ہے اس کے لیے مفعول واقع ہوگا، یا جو مرادف ہے قال یقول علیہ السلام رحمۃ اللہ، جو فعل علیہ السلام رحمۃ اللہ، جو فعل مرادف ہے قال یقول کے ساتھ، اس کے لیے مفعول واقع ہوگا۔ لیکن اس کی 2 قسمیں ہیں، یا تو اسی جملے پر حرف تفسیر داخل ہوگا یا حرف تفسیر داخل ہے، حرف تفسیر داخل ہوگا، اس کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ اگر اس جملے پر حرف تفسیر داخل ہو اور وہ مفعول ہو کس کا؟ جو مرادف ہے قال یقول کے لیے، تو اس کے لیے محلی اعراب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جملہ تفسیریہ بن جائے گا، جملہ مفسرہ بن جائے گا، وہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ جملہ مفسرہ کے لیے کوئی محل نہیں ہوتا۔ لیکن آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جملہ جو مفعول واقع ہوگا اس کے لیے ماضی اعراب ہوگا، ادھر مفعول بنا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ماضی اعراب نہیں ہوگا۔ ہاں اگرچہ، کیونکہ پھر اس پر دوسرا عنوان آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس سے ختم ہو گیا، کیونکہ یہ مفسرہ ہو گیا، اس وجہ سے وہ کٹ گیا، وہ جو مفعول والا عنوان تھا جس کی وجہ سے اعراب آنا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ مفسرہ بن گیا اس وجہ سے۔ تیسری قسم یعنی مفعول بھی ہوگا مرادف قال یقول کے لیے، اور اس پر حرف تفسیر بھی داخل نہیں ہوگا، تو ایسے جملے کے لیے جو ہے وہ محلی اعراب ہوگا، اور محلی میں اعراب کیا ہوگا؟ منصوب۔ اس کی مثالیں دیکھیے، ابھی پڑھتے ہیں یہاں پر۔ وما لیس معہ حرف التفسیر، دیکھیے گا اس کو تھوڑا ملائیے گا۔ وثانی یعنی مرادف بالقول، اس کے لیے نوعان ہیں۔ کون سی نوع؟ ما، ایک نوع یہ ہے کہ ما حرف التفسیر، پہلی نوع۔ دوسری نوع کیا ہے؟ ما لیس معہ حرف التفسیر، جس کے ساتھ حرف تفسیر ہے نحو قولہ تعالی ووصی بہا، اور وصیت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ وصیت کیا تھی؟ یا بنیہ، آگے یہ اس میں ہماری شاہدی مثال ہے۔ وصیت کی کیا؟ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ بہترین دین اور بہترین آئین انتخاب کیا ہے۔
شاہدی مثال یا بنیہ میں ہے، یہ پورا جملہ مفعول واقع ہو رہا ہے کس کے لیے؟ وسا کے لیے، اور وسا جو ہے وہ قال یقول کے معنی میں ہے، وصیت کرنا یعنی بات کرنا، وہ واضح ہے یہ بات انشاءاللہ۔ علیہ السلام رحمۃ اللہ۔ وقول امیر المومنین علیہ السلام فإنه ينادي مناد يوم القيامة على إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غیر حرثة القرآن۔ یہاں پر ہماری شاہدی مثال دیکھیے گا، فإنه ينادي یہ فعل ہے اور قال یقول کے مرادف ہے، یعنی اس کی معنی وہی ہے جو قال یقول کی، اگرچہ مادہ علیحدہ علیحدہ ہے، اور جو ہے وہ اس کے لیے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے الا۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ الا سے لے کر پورا جملہ مفعول بھی آ گئے، الا ان کل حارث مبتلا فی حرثہ، یہ پورا جملہ جو ہے اس کے لیے مفعول بھی واقع ہوگا، اور اس کے لیے محلی اعراب ہوگا نصب۔ امیر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فإنہ ینادی مناد یوم القیامہ، قیامت کے دن جو ہے وہ ندا دینے والا ندا دے گا، ندا کیا ہوگی؟ یہ مفعول بھی، الا ان کل حارث، ہر کاشتکار مبتلا ہوگا فی حرثی یعنی اپنی کاشت میں، اپنی کھیتی میں، وعاقبت عملی، اور اپنے جو اس نے عمل کیا ہے اس کے انجام میں مبتلا ہوگا، یعنی جو کچھ گناہ وغیرہ کیے ہیں اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، غیر حرثت القرآن، ہاں لیکن جس نے جو قرآن کی کاشت کی یعنی قرآن پر عمل کیا وہ کامیاب ہوگا۔ واضح آگا ان بات انشاءاللہ، شاید مثال وغیرہ واضح سب کے لیے۔ فالجملۃ فی محل نصب اتفاقا، اس میں آگے دیکھیے گا دونوں مثالوں میں، الا ان کل حارث مبتلا فی حرثہ، یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین، یہ دونوں جملے ہیں مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں اور یہ منصوب ہیں، اس میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب متفق ہیں اس پر۔ اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اس میں ہے کہ آیا اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ یہ وسا پہلے والے جملے میں اس نے جو ہے وہ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ کو نصب دیا ہے، یا یہ وسا نہیں بلکہ اس یا بنیہ سے پہلے قال فعل محذوف ہے، اس نے اس کو نصب دیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آگئے کہ یہ منصوب تو ہوگا مفعول بھی ہے یا بنیہ، لیکن اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ اس وسا نے دیا ہے، یا بنیہ سے پہلے ایک قال محذوف ہے، اس نے اس کو کیا دیا ہے؟ نصب۔ اور اسی طرح آ جائیے فَإِنَّهُ عَلَىٰ إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ، إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ یہ جملہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اس دونوں میں کوئی اشکال نہیں۔ یہاں پر اختلاف ہے کہ آیا عَلَىٰ إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ کو ینادی نے منصوب کیا ہے یا اس سے پہلے قال محذوف ہے اس نے اس کو نصب دیا ہے۔ اگر ان بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر اختلاف ہے بصریوں کا اور کوفیوں کا۔ کوفی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قال یقول مفعول بھی، جملہ اگر مفعول بھی ہو تو اس کو نصب دے سکتے ہیں، اسی طرح کوئی اور فعل ہو کسی اور مادے سے لیکن ان کی معنی میں ہو وہ بھی نصب دے سکتا ہے۔ تو ان کے مطابق نصب کس نے دیا ہے؟ یا بنیہ ان کو وسا نے نصب دیا ہے کیونکہ مرادف ہے قال کا، اور الا ان کل حارث کو نصب کس نے دیا یا غیون؟ ینادی نے، کیونکہ یہ مرادف ہے کس کا؟ قال یقول۔ یہ کس کا نظریہ کن کا ہو گیا؟ کوفی۔ شاباش۔ بصری ان کے خلاف ہیں۔ بصری کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ فقط اور فقط جو فعل جملے کو مفعول بھی کی بنیاد پر نصب دے سکتا ہے وہ قال اور یقول ہے، اس کے مادے سے ہونا چاہیے، مرادف ہونا کافی نہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ تو ان کے نزدیک یہاں پر کیا ہوگا؟ ان کے لیے مفعول معذوف ہوگا، قال یقول سے کوئی فعل۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور بعد میں کوفیوں کی تائید میں ایک مثال بھی انہوں نے پیش کی ہے، آیت مجیزہ سے استدلال کیا ہے کہ واقعاً جی آگا احسنتم بصریوں معذرت، بصریوں کے تائید میں انہوں نے ایک مثال بھی پیش کی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ قال ظاہر ہو گیا ہے اور ظاہر آ کر انہوں نے جو ہے وہ فعل کو جملے کو جو ہے وہ نصب دیا ہے۔ واضح ہو گیا؟ دیکھیے گا فالجملۃ فی محل نصب اتفاقا، جملہ جو ہے وہ محلاً منصوب ہوگا، اس پر اتفاق ہے۔
ثم قال البصریون، پھر جو ہے وہ لیکن بصریوں نے کہا کہ النصب بقول مقدر، نصب ہوگا قول کے ذریعے، جو قول کیا ہے؟ مقدر ہے۔ وقال، لیکن اگر اصل میں یہ اختلاف کی جو ہے وجہ سمجھیے گا کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے، وجہ بیان ہو گئی نہیں؟ اگر اختلاف کی وجہ معلوم ہو گئی سب کو، کیا وجہ تھی اگر اختلاف کی؟ کہ آیا شاباش، اختلاف کی وجہ سمجھیے گا، اختلاف کیوں ہوا؟ بصریوں کے نزدیک فقط جملے کو جو فعل نصب دے سکتا ہے وہ، باقی اور کوئی چیز جملے کو نصب نہیں دے سکتی، لیکن کوفیوں کے نزدیک قال یقول ہو یا اس کی، یہ اختلاف کی وجہ ہے۔ ثم قال البصریون النصب بقول مقدر، بصریوں نے کہا ہے کہ نصب ہوگا قول مقدر سے، یعنی قول مقدر سے یعنی قول کے مادہ سے کسی فعل کو رکھیں گے۔ وقال الکوفیون بالفعل المذکور، اور کوفیوں نے کہا ہے کہ فعل مذکور کے ذریعے ہوگا کیا ہوگا؟ نصب۔ شاباش۔ یشہد للبصریین، اور یعنی دلیل ہے بصریوں کے لیے، دلیل موجود ہے کیا؟ التصریح بالقول، کہ جی صراحت ہو گئی ہے قول کے ساتھ، قول ذکر ہوا ہے، فی نحو و نادا، نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی۔ آگا نادا یہ فعل ہے اور مرادف ہے کس کے لیے؟ قول کے۔ دیکھیے نادا نوح ربہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا دی، ندا کے بعد کیا ندا تھی؟ رب ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شاید مثال رب ان ابنی من اہلی، یہ منصوب ہے، لیکن نادا کے ذریعے مفعول نہیں، منصوب نہیں، بلکہ کس کے ذریعے؟ کالا کے ذریعے، کالا ظاہر ہو جائے۔ تو اسی طرح اوپر والے جملوں میں بھی کالا کو جو ہے وہ آپ مقدر مانیں گے۔ کیا دیکھیے گا بصریوں کے نزدیک وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَقَالَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ، بصریوں کے مطابق پھر کالا کے ذریعے منصوب ہوگا۔ اس طرح فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ حَرْفٍ مُبْتَلَىٰ بِهِ فِي حَرْفِهِ۔ واضح ہو گئے گا ان بات بصریوں اور کوفیوں کے درمیان جو مسئلہ ہوا۔ تنبیہات الاول من الجمل المحکیۃ قد یخفى ما قد يخفى فمن ذلك في المحكية بعد القول فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون۔ تنبیہات، تنبیہات میں سے پہلی تنبیہ یہ ہے کہ بعض جملے ایسے ہوتے محکی ہیں، محکی ہیں یعنی قال یقول کے لیے مفعول ہوتے ہیں، یعنی وہی قال کی جو بات ہے وہی ہوتی ہے، لیکن ابتدائی نظر میں آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ محکی نہیں بلکہ محکی کے علاوہ کوئی اور جملہ ہے۔ اگر واضح بات، لیکن جب دقت کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ محکی تھا، کوئی اور جملہ نہیں۔ محکی معلوم ہی نا کیا، یعنی مفعول کس کے لیے؟ قال یقول۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک یہ آیت مجیدہ بھی ہے فَحَقَّ عَلَيْنَا، یعنی ہم پر جو ہے وہ حق ہے، ثابت ہے کیا؟ قول ربنا، ہمارے پروردگار کا قول۔ کون سا قول؟ اِنَّا لَذَائِقُونَ۔ ابھی اِنَّا لَذَائِقُونَ میں یعنی یہ اس کا جو ہے وہ محکی ہونا کہ جی یہ قول کے لیے مفعول ہے، یعنی خداوند متعال کی، یہ خداوند متعال کی بات ہے، یہ نہیں، یعنی اس میں یہ مخفی ہے۔ کیوں؟ یہاں پر اِنَّا لَذَائِقُونَ، یعنی یہ اگر کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا لَذَائِقُونَ عذابًا، ہم چکھیں گے عذاب کو، تو معاذ اللہ بات غلط ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو کس طرح چکھیں گے، یہ بات صحیح۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قال یقول کے لیے مفعول نہیں۔ بات واضح ہے، یعنی مخفی کس طرح ہو گیا کہ جی مفعول نہیں، کیونکہ اس سے حرج لازم آتا ہے کہ اِنَّا متکلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَذَائِقُونَ عَذَابًا، ہم چکھیں گے کس کو؟ اس وجہ سے کہیں گے کہ یہ قول کے لیے مفعول نہیں۔ واضح ہوگا ان بات۔ تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اگر دقت کی جائے تو یہاں پر حقیقت میں یہ تھا کہ اِنَّا نہیں تھا، اِنَّکُمْ لَذَائِقُونَ عَذَابِی، اِنَّکُمْ لَذَائِقُونَ عَذَابِی، تحقیق
تم یعنی مشرکین کافرین منافقین چکھو گے کس کو؟ میرا عذاب۔ اچھا پھر جو ہے وہ متکلم کیوں لایا گیا؟ کہتے تھے متکلم خدا تعالیٰ نے ان کے کلام کو نقل کیا کیونکہ ان کے درمیان بحث ہوتی رہتی تھی کہ یار ہم بھی عذاب کو چکھیں گے، تو یعنی مقصود یہ تھا کہ وہ میرا عذاب چکھیں گے، مقصود یہی بیان کرنا ہے، قول خداوند متعلقہ، لیکن کیونکہ ان کے درمیان بحث ہوتی تھی آپس میں کہ جی ارشاد ہوا ہے کہ ہم عذاب چکھیں گے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کیا ہے انا لذائقون رکھا گیا، ورنہ مقصود کیا ہے انکم لذائقون عذاب۔ اگر یہ مقصود ہے تو پھر قال کے لیے مفعول ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تنبیہات الاول پہلی تنبیہ من الجمل المحکیہ، جملہ محکیہ میں سے ما ایسا بھی جملہ ہوتا ہے قد یخفا جو کبھی کبھار مخفی ہوتا ہے ابتدائی نظر میں، فمن ذالک فی المحکیت ان میں سے ہے وہ جملہ بعد القول جو قول کے بعد ہے، فحق علینا ہم پر ثابت ہے یقینی طور پر ہمارے پروردگار کا قول کون سا؟ انا لذائقون، والاصل انکم لذائقون عذابی، اصل یہ تھا۔ ثم عدل الی التکلم، پھر اس کو عدول دیا گیا کس کی طرف آ گئے؟ تکلم۔ انکم کی جگہ پر کیا رکھا گیا؟ انا، لانہم کیوں رکھا گیا؟ لانہم تکلموا بذالک انفسہم، کیونکہ وہ جو منافقین تھے کافرین تھے تکلموا بذالک کلام کرتے تھے بذالک یہ کلام کیا؟ انا لذائقون انفسہم خود آپس میں جب بیٹھتے تھے تو اس وجہ سے وہی بات رکھی گئی، ورنہ مقصود یہ ہے کہ انکم لذائقون عذابی۔ والثانی قد یقع بعد القول ما يحتمل الحکایت وغیرہا نحو اتقول موسیٰ فی الدار فلکا ان تقدر موسیٰ مفعولا اولا وفی الدار مفعولا ثانیا علی اجراء القول مجرى الظن ولکا۔ تھوڑی اگر توجہ کیجئے گا، بس یہ آخری بحث انشاءاللہ ختم کریں گے سالس سے پہلے۔ کبھی کبھار قال کا مادہ جو ہے وہ ظن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر سارے احکام جو ہیں اس پر ظن کے ہی جاری ہوں گے۔ واضح ہے، یعنی سارے احکام آپ جاری کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اگر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قال یقول ظن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پھر سارے احکامات اس کے آپ جاری کر سکتے ہیں، جاری کرنا واجب نہیں لیکن جاری کر سکتے ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ جب قال یقول ظن کے معنی میں ہوگا؟ سب سے پہلی شرط جو نحویوں نے ذکر کی ہے کہ وہ صیغہ فعل مضارع کا ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ استفہام کے بعد ذکر ہو، وہ کون؟ قال یقول، یعنی قال نہ کہیں مضارع ہونا چاہیے یقول۔ پھر استفہام اور اس کے درمیان میں یقول کے درمیان میں فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قصہ سمجھ میں آ گیا جی؟ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر آپ کو ابھی آپ کو جب قال یقول اس طرح بن گیا کہ وہ ظن کے معنی میں بن سکتا ہے، تو اس کے بعد جو جملہ آئے گا اس میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ بعد والے جملوں کو دو مفعول بنا کر ظن کی معنی میں لیں، یا اس کے لیے پورے جملے کو کیا قرار دیں؟ مفعول یعنی محقی قرار۔ واضح ہو گئی؟ ایک مرتبہ دوبارہ سناتا ہوں کہ جی قال یقول، اگر قال یقول میں ظن کی معنی میں جو استعمال ہوتے ہیں اس کی شرائط موجود ہوں تو پھر آپ کے لیے جائز ہے کہ قال کو ظن کی جگہ پر رکھیں اور بعد والے جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں سے پہلے کو مفعول اور دوسرے کو کیا بنائیں؟ دوسرے کو مفعول ثانی۔ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ قال یقول وہی اپنی معنی میں رہے اور بعد والا پورا جملہ اس کے لیے محقی قرار دیں اور مفعول بھی قرار دیں۔ واضح آگا ان بات؟ الثانی قد یقع بعد القول، کبھی کبھار قول کے بعد واقع ہوگا ما سے مراد جملہ ایسا جملہ یحتمل الحکایت وغیرہ، جس میں احتمال ہوگا کہ جی حکایت ہو یعنی مفعول بھی ہو اس کے لیے پورا جملہ، وغیرہ یا غیر حکایت یعنی وہ ظن کی معنی میں اور دو مفعول ہوں اس کے لیے۔ اتقول، اگر دیکھیے تقول فعل مضارع ہے، فعل مضارع سے پہلے استفہام ہے، استفہام اور اس کے درمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہیں۔ اتقول
موسیٰ فدار، یہاں پر آپ کے لیے ہے کہ موسیٰ فدار پورے جملے کو محکی قرار دیں اور مفعول بھی ہو کس کے لیے؟ تقول کے لیے. یا یہ ہے کہ تقول بمعنی دن موسیٰ یہ وہ مفعول اول فدار مفعول ثانی. فلک ان تقدر موسیٰ مفعولا اولا، آپ کے لیے ہے کہ آپ فرض کریں موسیٰ کو مفعول اول و فدار مفعولا ثانیا، اور مفعول فدار کو فرض کریں مفعول ثانی. کس بنیاد پر؟ علی اجراء القول مجرى الظن، کہ جاری کریں جو ہے وہ قول کو کس جگہ پر؟ ظن کی جگہ پر. ولک، اور آپ کے لیے ہے آپ کر سکتے ہیں ولک ان تقدرهما مبتدا و خبرا علی الحکایت، اور آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ دونوں کو فرض کریں مبتدا اور خبر کس بنیاد پر؟ حکایت کی بنیاد. کما فی قولہ تعالی، جس طرح اس آیت مجیدہ میں بھی آپ کو دونوں اختیار موجود ہیں. کیا گا؟ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا. اب یہاں پر بھی دیکھیں تقول کے لیے شرائط موجود ہیں کہ زن کے لیے زن کی معنی میں ہو سکتا ہے. ابھی آپ کو اختیار ہے کہ کیا کریں آگا کہ جی ان ابراہیم اسماعیل والاسباط اس کو مفعول اول قرار دیں، کانوا ہودا و نصارا اس کو کیا قرار دیں؟ دوم قرار. کس بنیاد پر؟ جب تقول ان کو زن کی معنی میں. یہاں آپ اس طرح کریں کہ جی ان سے پورا یہ جملہ ان ابراہیم، یہ ان کے لیے خبر، کانوا ہودن و نصارا اس کے لیے کیا واقع ہوگا جو یہ اسم اور یہ کان کیا ہوگی خبر، اور پورا جملے کو کیا قرار دے؟ سب سوال ہے جی جی اگر اس کو محکی بنائیں جی جی تو اور اس کے علاوہ وہ زن والا معنی لیں تو کوئی ترجمے میں فرق ہوگا؟ ہاں بالکل بالکل ہوگا. تقولون کا معنی پھر کہیں گے جی آپ گمان کرتے ہیں، بالکل فرق ہوگا. تقولون یعنی جب آپ ترجمہ کریں گے قرآن مجید کا ام تقولون یعنی ام تظنون یعنی کیا آپ گمان کرتے ہیں، اس میں کہیں گے تقولون یعنی آپ کہتے ہیں، حکایتی معنی بالکل فرق ہوگا. جی آگا جی جی شاباش. ان ابراہیم و اسماعیل یہ جو ہے وہ اس کے لیے مفعول اول واقع ہوگا. ان کو تو یعنی اصل کے لحاظ سے اگر ان کو ہٹا دیں یعنی اس کا جو بعد میں اس کے لیے اسم واقع ہو رہا ہے وہ اس کے لیے مفعول اول ہوگا. کانوا ہودن و نصارا مفعول ثانی واقع ہوگا. لیکن ایک ہی بات یاد رکھیے، اس صورت میں آپ ان نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ ان پڑھیں گے. اگر تظنون کا مطلب لیں، ہاں تظنون، پھر ان پڑھیں گے، ان نہیں پڑھیں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان تب پڑھا جاتا ہے پورا جملہ ہو جب یہ مفرد کی تعویل میں فلچر آ جائے گا کیونکہ مفعول اول واقع ہو رہا ہے. اگر زن کے بعد ان آئے تو پھر دونوں پڑھ سکتے ہیں. کیا ان بھی پڑھ سکتے ہیں ان بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر مفرد اگر مفعول اول قرار دیتے ہیں آپ، یہ بھی تو قانون ہے. اگر مفرد قرار دیں اس کو، جب بھی مفرد ہو تو پھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ مفرد ہو تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں اگر دونوں احتمال ہیں تو ٹھیک ہے. اگر واضح ہو گئی یہ بات انشاءاللہ. دیکھیے اللہ ترى ان القول، آپ دیکھ رہے ہیں متوجہ ہیں آپ، ان القول قول سے مراد یعنی یہ آیت مجیدہ میں جو تقولون استعمال ہوا، قد استوفا یعنی وہ شامل ہے موجود ہے اس میں شروط اجرائی یعنی اجرائی کے جی قول جاری ہو مجرى الظن، اس کی شرائط موجود ہیں اس میں، وہ شرائط جو میں نے بیان کی ہے. وما هذا جی بالجملۃ بعدہ محکیۃ، اور ما هذا اس کے باوجود کہ جی اس میں شرائط موجود ہیں کہ زن کے معنی میں اور اس طرح استعمال ہو سکتا ہے. جی بالجملۃ بعدہ کہ جی لایا گیا ہے جملے کو بعدہ یعنی کس کے بعد؟ قول کے بعد کیا لایا گیا ہے؟ محکی یعنی قرآن مجید میں. وہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ جی محکی ہے؟ وہ ان دلیل. دیکھیے انہوں نے یہ فرق قرار دیا، یعنی ان سے پتہ چلتا ہے کہ پورا کیونکہ جملہ یعنی مفعول واقع اسی وجہ سے ان لائیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو اختیار ہے. قرآن مجید میں بھی اس طرح واقع ہوا ہے کہ اگرچہ تقولون میں زن کے لیے جس طرح زن ہوتا ہے استعمال، اسی طرح تمام شرائط موجود ہے. ان بھی آ سکتا تھا لیکن پھر بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو محکی قرار دیں اور پورے جملے کو کیا قرار دیں؟ مفعول بھی. اور اس پر دلیل کیا ہے کہ جی محکی قرآن مجید میں کیا ہے ان کے ساتھ. اگر ان بات واضح کافی ہے. اللہ